کروڑوں اور لاتعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے فیضان کی برکت سے ہمیں نور قرآن عطا ہوا۔ ضیاء القرآن شریف کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 253 درس قرآن شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت بھی رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے متصف اور مشرف کیا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مظہر اتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی، جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور انگنت معجزات بخشے جن میں کوئی نبی اور رسول ہم سری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے۔ قرآن جیسی کتاب ارزانی فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت و رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ بخشی۔ مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لیکن یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات چیزیں نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔ قال النحاس بعضهم ها هنا على قول ابن عباس والشعبی ومجاہد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح بالخصوص فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفرید کا نشانہ بن کے رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا، اور بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ یہود کی یہ الزام تراشیاں ہیں، اور ان کا رد بھی کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہے جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس جبرائیل امین کو مقرر کیا ہے۔ اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تأمل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں، کیونکہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کفر سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید ایمان اور کفر کے اندر انسان کا اپنا کوئی قصور نہیں، ایک غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے کہ ہاتھ میں یہ ایک کھلونا بنا ہوا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت
اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اس سے جبرن کروائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اختلافو، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، فمنہم من آمنا، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا اور بعض نے کفر کو اختیار کیا۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادے اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ اپنی ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کرے اور وہ جبر اور مجبوری کا شکار نہ ہو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی، نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے، اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ بجھ گیا، مہلت ختم۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن وہ حرمہ نصیب کیا کرے گا؟ اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا، نہ کسی کی بغیر اذن الہی سفارش ہوگی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سورہ زخرف کے اندر فرمایا سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی، یعنی ان مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کی متعدد آیات اور کثیر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس میں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس سے دوسری آیتوں کی تغلیط ہوتی ہو، کسی ایماندار کے شایع نشان نہیں ہے۔ اب وہ عظیم آیت آ رہی ہے جسے آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو آنکھ اور اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کو واضح اور روشن ترین بیان کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ احادیث میں اس کا ایک فرمان بڑے فضائل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اس عظیم الشان آیت کی مختصر سی توضیح بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ذات باری کا علم ہے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔ القیوم مبالغے کا صیغہ ہے، اصل میں یہ قیووم تھا، صرفی تعلیل سے قیوم بن گیا۔ اس کا مصدر قیام ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے۔ القیوم القائم بتدبیر خلقہ من انشائہ و ابتداء و ایصال ارزاقہم الیہم، یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے۔ یہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے، وہ سوتا نہیں کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق آویزہ ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے، اسی کے مملوک اور تابع فرمان ہے۔ یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی، صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا۔ بتانا یہ ہے کہ اے مشرکین و کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ یہ توقع عبث ہے، فضول ہے۔ اور اللہ باذن ہی سے یہ واضح کر دیا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور شفاعت کا اذن دے گا، جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے۔ اے اللہ کریم، ہم گناہگاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی توجہات و برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز رکھ۔ آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، یہاں تک آج کے اس درس قرآن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے ہم آغاز کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔